آئیے ہم سب مل کر اپنے پیارے نبی حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں خطِ درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ السلام و سلام علیہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، ان لوگوں کی راہ کی پیروی کرو جو میری طرف رجوع کیے ہوئے، جو بندے خدا اللہ سے لو لگائے ہوئے ہیں ان کی راہ کی اتباع اور پیروی کرنے کا رب تبارک و تعالیٰ ہمیں حکم دے رہا ہے۔ اور یقیناً اللہ کے جو نیک بندے اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں، وہ اپنی پوری توجہ اللہ کی طرف مرکوز ہوتے ہیں، کیونکہ ولی کا معنی ہی دوست ہوتا ہے۔ اللہ کے جتنے بھی ولی ہیں سب اپنی لو اللہ کے حضور لگائے ہوئے ہیں، اور رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ہمیں ان کی اتباع کا حکم دے رہا ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو بندے میری طرف رجوع کیے ہوئے ہیں، جنہوں نے میری طرف رجوع کیا، ان کی راہ کی اتباع کرو۔ یہ اتباع جو ہے محبوب کی محبت کا تقاضا بھی ہے۔ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور کسی کو اپنا محبوب گردانتے ہیں تو اس محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ان کی اتباع کی جائے، ان کے نقش قدم پر چلا جائے۔ اہل ایمان کے تعلق سے قرآن مجید میں ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اہل ایمان اللہ سے خوب محبت کرتے ہیں۔ یقیناً ایمان والے اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور جو اللہ سے محبت کرنے والے بندے ہیں اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو اللہ نے ایک دوسری آیت میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، محبوب آپ بتا دیں اہل ایمان کو اگر اللہ سے محبت رکھتے ہیں تو میری اتباع کریں۔ اس آیت میں رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک اصول فراہم کیا، ایک اصول دیا کہ اگر تم اللہ کو محبوب رکھتے ہو تو جسے میں محبوب رکھتا ہوں، سرکار رسول جناب محمد رسول اللہ میں محبوب رکھتا ہوں، میرے محبوب کی تم اتباع کرو، یہ محبت کا
یقیناً آج جو ہے ہم اہل سنت والجماعت بزرگان دین اولیاء کرام سے انتہائی محبت رکھتے، عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہماری محبت جو ہے ایک طرفہ ہوتی ہے۔ لفظوں میں تو ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جب محبت کے تقاضے کی باری آتی ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن فرمایا کہ اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میرے محبوب کی اتباع کرو۔ آج ہم اپنے محبوب کی محبت کا دعویٰ تو بھر رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں، محبت کا دم بھر رہے ہیں، مگر ان کے نقشے قدم پر نہیں چلتے ہوئے، ذرا ان کے نقشے قدم پر نہیں چلتے ہوئے۔ اللہ کے جتنے بھی ولی ہیں کامل الایمان ہوتے ہیں اور اللہ کے برگزیدہ بہت قریبی بندے ہوتے ہیں، اللہ کا قرب انہیں حاصل ہوتا ہے۔ انہی بزرگان دین میں اپنے ہندوستان میں ایک اللہ کے نہایت ولی کامل سلطان الہند خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی نام آتا ہے۔ آپ کی محبوبیت کا یہ عالم ہے کہ جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کی پیشانی پر لکھا ہوا تھا حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ، کہ اللہ کا محبوب، اللہ کا پیارا اللہ کی محبت میں وصال ہوا ہے۔ قلم قدرت نے خواجہ کی پیشانی پر لکھا حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ۔ تو آپ تو ایسے محبوب ہیں، ولی کامل ہیں، اور ہم اہل ہند ان سے محبت کرتے ہیں، ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، لیکن محبت کا جو تقاضا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک اصولی طور پر دیا ہے کہ اپنے محبوب کے نقش قدم پر چلو، ان کی اتباع میں نہیں کرو۔ ہم اس میں ہم سے چوک ہوتی ہے، ہم اتباع کے وقت میں بہت کمزور ہو جاتے ہیں، سست کاہل ہو جاتے ہیں، اور جب محبت کی اظہار کی باری آتی ہے تو لفظوں تو ضرور ہم اظہار کرتے ہیں، ہم خواجہ کے چاہنے والے ہیں، ہم خواجہ کے ماننے والے ہیں، مگر جب خواجہ نے جو ہمیں تعلیم کی ہے، جو آپ نے ارشادات فرمائے ہیں، ان ارشادات کو نہ ہم سنتے ہیں، نہ خواجہ کی تعلیمات جہاں بتائی جاتی ہے وہ محفلوں میں جاتے ہیں، اور نہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی فکر ہے۔ یہ افسوس کا مقام ہے، یہ افسوس کا مقام ہے۔ آج ہمارا حال خواجہ کے تعلق سے کیا ہے؟ ہم دور دراز کا سفر کر کے اجمیر شریف کی حاضری کو جاتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ ہمارا عمل یہ ہوتا ہے کہ وہاں ہم کوئی منت مان لیتے ہیں، اپنی حاجت کے لیے کوئی دعا کرتے ہیں، میری حاجت پوری ہو جائے، اور وہاں کچھ ہوا تو ایک چادر، قیمتی سے قیمتی چادر چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور بس، اور خواجہ کی تعلیمات کو بھول جاتے ہیں۔ خواجہ سلطان الہند خواجہ معین الدین حسن سنجری اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے ولی ہیں، تو وہ اللہ کے ہر احکام کی پابندی کریں گے، اور اللہ نے جو کہا مجھ سے محبت کرتا ہے رسول کی اتباع کرے، تو یقیناً خواجہ جب ولی کامل ہیں تو رسول کی اتباع کریں گے۔ خواجہ ایسے ولی کامل ہیں کہ پوری زندگی اتباع سنت میں گزری، اور اپنے عقیدت مندوں، اپنے مریدین، اپنے چاہنے والوں کو اتباع سنت کی تعلیم کرتے تھے۔ سچا خواجہ کا چاہنے والا تو وہی ہوگا جو خواجہ کی تعلیمات پر، ارشادات پر عمل کرنے والا۔ خواجہ کی محبت کا تقاضا تو یہی ہے کہ جس طرح خواجہ نے اپنی زندگی کو اتباع سنت میں ڈھال لیا تھا، ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، یہی محبت کا تقاضا ہے۔ ہم نے دو چار کاموں سے کر کے خواجہ کی محبت کا حق نہیں ادا کیا جناب۔ خواجہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کوئی منت مانگ رہا ہے، کوئی حاجتیں پوری ہونے کی دعائیں کر رہا ہے، کوئی چادر چڑھا رہا ہے، اور بس خواجہ کی بارگاہ میں پہنچ کر بھی بہت ایسے ہیں جنہیں اتباع سنت کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، اللہ کے حکم کی بجاوری کی فکر نہیں ہوتی، نماز چھوٹ جائے، دوسروں کو ایذا پہنچا رہا ہے، حلال مال ہے، حرام مال ہے، اس کی فکر نہیں ہو رہی، سنت کا ترک ہو رہا ہے، اس کی فکر نہیں ہو رہی ہے، اپنی ایک عادت سی ہو گئی، ہم بس منتیں مانگ لیں، حاجت کے لیے دعائیں کر لیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو، اگر ہم خواجہ کے چاہنے والے ہیں تو خواجہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خواجہ خواجگان سلطان الہند خواجہ معین الدین حسن سنجری رحمت اللہ علیہ کے ارشادات اتباع سنت کے تعلق سے سنیں کہ خواجہ کس قدر جو ہے اپنے چاہنے والوں کو اتباع سنت کی تعلیم دیا کرتے ہیں، اور خواجہ کی پوری زندگی جو ہے اتباع سنت کا پیکر تھی۔ ایک موقع پر خواجہ معین الدین حسن سنجری رحمت اللہ علیہ کی مجلس سجی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو لیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر روز جو ہے آسمان سے 2 فرشتہ نازل ہوتا ہے، 2 فرشتے اترتے ہیں آسمان سے، اور ایک فرشتہ خانہ کعبہ کی چھت پر اترتا ہے اور دوسرا فرشتہ روضہ رسول کی گنبد پر اترتا ہے۔ خواجہ فرماتے ہیں کہ جو فرشتہ خانہ کعبہ کی چھت پر اترتا ہے وہ پکارتا ہے، اے لوگو، مرد عورت، اے لوگو، خواہ مرد ہو یا عورت، کہ جو شخص اللہ کا فرض نہیں ادا کرتا، فرض کی بجاوری نہیں کرتا ہے، وہ اللہ کے حقوق سے عہدہدار نہیں ہوگا، اللہ کے حقوق سے وہ نکلے گا نہیں، اس نے ابھی اللہ کے حقوق کو ادا نہیں کیا۔ اور جو فرشتہ روضہ رسول کی گنبد پر حاضر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اے لوگو، خواہ مرد ہو یا عورت، اے لوگو سنو، جو شخص سنت رسول کی ادائیگی نہیں کرتا ہے، جو سنت رسول خدا کو ترک کرتا ہے، وہ سن لے کہ قیامت کے دن وہ شفاعت سے بے بہرہ رہ جائے گا، محروم رہ جائے گا۔ آپ دیکھیں خواجہ سے ہم محبت کا دم بھرتے ہیں اور خواجہ سنت کے تعلق سے ہمیں تعلیم کر رہے ہیں کہ جو رسول خدا کی سنت کو چھوڑے گا قیامت میں وہ رسول خدا کی شفاعت سے محروم رہ جائے گا، محروم رہ جائے گا۔ اب ہم اپنی زندگی پہ جھانکیں، اپنے عمل، اپنے کردار کو دیکھیں کہ خواجہ کو ہمیں اس طرح تعلیم کر رہے ہیں کہ جو سنت رسول کو چھوڑے گا وہ شفاعت سے محروم رہ جائے گا۔ ہمارا سفر اجمیر میں ہم تو فرض کی بھی رعایت نہیں کرتے جناب، اپنی گاڑی ریزرو ہے، ریزرو گاڑی ہے، بس سے جاتے ہیں اپنی گاڑی ریزرو ہے، کوئی بھی 4 ویلر سے جاتے ہیں اپنی گاڑی ہے، آپ کے اختیار میں ہے، جب چاہیں جہاں چاہیں روکیں۔ اس کے باوجود آپ کو نماز کے وقت کا خیال نہیں ہوتا۔ ہاں بھوک لگی، پیاس کا احساس ہوا، آپ بہترین سے بہترین ہوٹل کے کنارے گاڑی رکواتے ہیں، اپنی بھوک اور پیاس کا علاج کرتے ہیں، مگر وہی نماز کا وقت آیا، آپ کی اپنی گاڑی ہے، اپنے اختیار میں ہے، مگر آپ کو نماز کی فکر نہیں۔ اور خواجہ کا یہ ارشاد ہے، خواجہ فرماتے ہیں کہ فرشتہ خانہ کعبہ کی چھت پہ یہ ندا دیتا ہے کہ جس نے فرائض کی ادائیگی نہیں کی اس نے اللہ کے حقوق کو ادا نہیں کیا ہے۔ گنبد خضرا میں فرشتہ ہر دن اتر کے یہ ندا دیتا ہے، سنو سنو، جس نے سنت رسول کی پرواہ نہیں کی وہ شفاعت سے محروم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم خواجہ خواجگان کے چاہنے والوں کو احکام خداوندی اور سنت رسول کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلکہ خواجہ ایک موقع پہ تعلیم فرماتے ہیں، خواجہ کا ارشاد ہے قیامت کے دن جو ہے 50 مختلف مقامات پر جو ہے مختلف سوالات کیے جائیں گے، 50 جگہوں پہ 50 سوالات ہوں گے۔ جب انسان سب سے پہلے مقام پر پہنچے گا تو اس سے ایمان اور اس کے شرائط، صفات باری، معرفت الہی کے تعلق سے سوال ہوگا۔ ذرا اپنے خواجہ کی تعلیم سنیں، خواجہ نے کیا ہمیں تعلیم کی ہے، کیا ارشاد فرمایا ہمارے لیے، ہمیں کس راہ پر چلنے کا حکم دیا ہے۔ ہم خواجہ کی محبت کا دم بھرنے والے ہیں، خواجہ کی محبت کے دعوے دار ہیں۔ ذرا خواجہ کی تعلیم سنیں، خواجہ فرماتے ہیں کہ قیامت میں 50 جگہوں پر کئی سوالات ہوں گے۔ پہلا مقام ہوگا جہاں سوال ہوگا ایمان کے تعلق سے، ایمان کی شرائط کے تعلق سے، صفات باری کے تعلق سے۔
معرفت الہی کے تعلق سے خواجہ فرماتے ہیں کہ بال برابر بھی اگر کوئی سوال نہیں دے سکا، اتنا بال برابر بھی کوئی سوال کا جواب نہیں دے سکا تو وہیں سے انہیں سیدھا جہنم میں بھیج دیا جائے گا، سیدھا جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ آج ہمیں خدا کے احکام کی بجاوری کی فکر نہیں ہے، ہم نے اپنا جو رویہ بنایا ہے اس رویے کو بہت کافی سمجھ لیتے ہیں، بہت کافی سمجھ لیتے ہیں، اور خواجہ کی تعلیم سے ہمیں واقفیت نہیں ہے۔ خواجہ فرماتے ہیں دوسرے مقام پر سوال ہوگا نماز اور دیگر فرائض کے تعلق سے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جو اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے۔ جس نے اس سوالات کا سارا جواب ٹھیک دے دیا تو کوئی بات ہی نہیں، بہتر ہے، اور اگر جو سوال کا جواب نہیں دیا جائے گا تو اسے بھی جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ تیسرے مقام پر خواجہ فرماتے ہیں کہ تیسرے مقام پر سنت نبویہ کے تعلق سے سوالات، اگر اس نے جواب دے دیا تو رہائی مل جائے گی، چھٹکارا مل جائے گا، اور اگر اس نے جواب میں اور اگر وہ جواب دینے میں اٹک گیا تو خواجہ فرماتے ہیں موکلوں کے ذریعہ اسے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا کہ یہ آپ کی امت میں ہے مگر آپ کی سنت کی رعایت نہیں کرتا، آپ کی امت میں اللہ نے اسے پیدا کیا، آپ کا کلمہ پڑھتا تھا مگر آپ کی سنت کی سے پرواہ نہیں تھی، تو کتنی شرمندگی ہوگی۔ آپ بتائیں جو حضور کی بارگاہ میں شرمندہ ہوگا وہ کہاں جائے گا، اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ خواجہ ہمیں یہ تعلیم کر رہے ہیں کہ آخرت میں ہم سے جو ہے ایمان کے بارے میں سوال ہوگا، اور جو مومن نہیں ہوگا، کافر ہوگا، اس کا انجام خواجہ نے بتایا سیدھا جہنم میں ملتے ہیں۔ نماز اور دیگر فرائض کے بارے میں سوال ہوگا، اگرچہ وہ مومن ہوگا مگر نماز اور دیگر فرائض کی رعایت نہیں کرتا ہوگا، اٹک جائے گا تو اس کے بدلے میں جہنم میں اسے جانا پڑے گا۔ سنت نبوی کے بارے میں سوال ہوگا، اگر سوال کے جواب میں اٹک جائے گا تو شرمندگی ہوگی، حضور کی بارگاہ میں جو شرمندہ ہوگا اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا بتائیں۔ تو یہ ہے خواجہ کی تعلیمات کہ سنت نبوی کی پیروی کرو، فرائض کی ادائیگی کرو، اپنے ایمان کو کامل رکھو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو خواجہ خواجگان سلطان الہند حضور خواجہ معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق فرمائے، ان کے ارشادات، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق۔ تو یہ ہے خواجہ کی وہ تعلیمات جو انہوں نے ارشاد فرمائے۔ اس کے علاوہ آپ کی ملفوظات دلیل العارفین نامی ایک کتاب ہے جس میں آپ کی تعلیمات ہیں، آپ کے ارشادات ہیں، آپ ان کا مطالعہ کریں کہ خواجہ نے کس قدر ہمیں سنت نبوی کی اتباع کی تعلیم کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں آپ کا عمل بھی تھا کہ آپ ہمیشہ باوضو رہتے، خواجہ کی تعلیم، خواجہ کے نقش قدم تو یہی ہے کہ آپ ہمیشہ باوضو رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو خواجہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے باوضو رہنے کی توفیق فرمائے۔ آپ نماز اور اس کے شرائط، اس کے ارکان کی تعلیم کیا کرتے ہیں، نماز کو اس کے ارکان، اس کے شرائط کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ نماز کی حفاظت کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فرما رہا ہے کہ جو بندے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ کامیاب ہیں۔ آج ہمارا حال کیا ہے، ہم خواجہ کی محبت کا دم بھرتے ہیں، ہمارا حال یہ ہے کہ جمعہ میں صرف آتے ہیں، صرف جمعہ میں آتے ہیں، ہماری مسجدیں جو ہے جمعہ میں بھر جاتی ہیں مگر 5 وقتہ کے لیے مسجدیں انتظار میں رہتی ہیں، انتظار کرتی ہیں اپنی نمازوں میں۔ تو ہم کیسے خواجہ کے غلام ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو خواجہ نے جو ہمارے تعلیم کی ہے، خواجہ کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ آپ دیکھیں گے تو خواجہ نے نماز اشراق کی تعلیم کی ہے، قرآن کی تلاوت کی تعلیم کی ہے، ذکر الہی کی تعلیم کی ہے، اللہ کا خوف دل میں پیدا کرنے کی تعلیم کی ہے، طہارت کی فضیلت بیان کی ہے خواجہ نے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خواجہ کی تعلیمات کو سیکھیں۔ ذرا خواجہ کی زندگی کا ایک پہلو آپ نے بارہا سنا ہے، ذرا اس پر غور کریں۔
کہ 15ویں بہار ہے، آپ کی عمر 15 سال کی ہے، آپ کے والد ماجد حضرت خواجہ غیاث الدین کا وصال ہو جاتا ہے۔ 15 سال کی عمر میں آپ کے والد گرامی اس دار فانی کو کوچ کر جاتے ہیں، اور وراثت میں جو ہے ایک باغ اور ایک پنچکی آپ کو ملتا ہے۔ آپ جو ہے اپنی زندگی بسر اسی کا سہارا لے کے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ آپ کے شہر میں ایک بزرگ حضرت شیخ ابراہیم منذوسی کی آمد ہوتی ہے، آپ ان کا ادب و احترام کرتے ہیں، ایک سائے میں بیٹھاتے ہیں۔ اسی درمیان شیخ ابراہیم منذوسی جو ہے ایک کھلی نکال کے آپ کے منہ میں ڈالتے ہیں، وہ کھلی منہ کے اندر نوالا بن کے جب پیٹ میں اترنا ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں جو ہے نور پیدا ہو جاتا ہے، نور پیدا ہو جاتا ہے، اور دنیا کی محبت ختم ہو جاتی ہے، اور معرفت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس کے بعد خواجہ کا عمل کیا ہے، کردار کیا، آپ کو دیکھیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک بزرگ کی ایک کھلی کھلانے سے آپ کے دل جو ہے نور سے منور ہو گیا، معرفت الہی کے دروازے کھل گئے، طریقت کے رموز سے واقفیت ہو گئی۔ اب کس بات کی کمی ہے؟ مگر اس کے بعد آپ کا کردار یہ ہے کہ آپ نے اس کے بعد جتنا ساز و سامان تھا سب فقیروں کو دے کر علم حاصل کرنے کے لیے جو ہے سمرقند اور بخارا کا ارادہ کیا، علم حاصل کرنے کے لیے نکل گئے۔ اب علم کی کیا ضرورت ہے جب نور حاصل ہو گیا ہے، تصوف کے رموز کھل گئے ہیں، مگر آپ نے اپنا سارا ساز و سامان قربان کر کے جو ہے تعلیم کی طرف رخ کیا، اور پھر وہاں آپ نے قرآن مجید کا حفظ کیا اور شریعت کے علوم حاصل کیے۔ کیوں کہ بغیر شریعت کے علم کے شریعت پر عمل ممکن نہیں ہے، شریعت پر ٹھیک سے عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ آج ہم شریعت سے دور ہیں، سنت نبوی سے دور ہیں، اس لیے کہ ہمیں اس کا علم بھی نہیں ہے، اور بہت سے ایسے بھی ہیں کہ علم حاصل کر لیے ہیں پھر بھی انہیں توفیق نہیں مل رہی۔ تو خواجہ کی زندگی آپ دیکھیں کہ بزرگ کے کھلانے سے، ایک نوالا کھلانے سے دل منور ہو گیا، دنیا سے دل اچاٹ ہو گیا، اللہ کی طرف دل مائل ہو گیا۔ اس کے باوجود آپ علم کے حاصل کے لیے سفر کرتے ہیں، اس کے باوجود آپ اس کے سمرقند، بخارا، عرب اور دیگر ممالک آپ نے جو ہے کا سیر کیا اور شریعت اور طریقت کے علوم حاصل کیے۔ خواجہ معین الدین حسن زنجری کی زندگی کے یہ لمحات ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ صرف جو ہے چادریں چڑھا لینا اور خواجہ کی بارگاہ میں پہنچ کر منتیں اور حاجتوں کے لیے دعائیں کر لینا اتنی محبت کے لیے کافی نہیں، اتنا ہی عمل جو ہے محبت کے لیے کافی نہیں ہے۔ ورنہ خواجہ کو تو 15 برس کی عمر میں وہ نوالا کھانے کے بعد نور حاصل ہو گیا تھا، مگر آپ علم کی تلاش کے لیے سمرقند کا سفر کرتے ہیں۔ اگر ہم سچے خواجہ کے چاہنے والے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ علم کے حصول کے لیے نکل جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو خواجہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق فرمائے۔ کہ خواجہ ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ جو ہے شریعت کا علم حاصل کرتا ہے اور شریعت پر کما حقہ عمل کرتا ہے، شریعت پر کما حقہ عمل کرتا ہے تو وہ اس میں سے اکثر جو ہے طریقت کے مقام کو پہنچ جاتے ہیں۔ شریعت پر جب عمل کرتا ہے تب وہ اکثر میں سے طریقت کے مقام کو پہنچ جاتے ہیں، اور جب طریقت کی بھی رعایت کرتا ہے، اس کے ارکان شرائط کی پابندی کرتا ہے انسان، تو پھر اسے معرفت کے مقام تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ اور جب معرفت کی بھی رعایت بندہ کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حقیقت کے مقام تک پہنچاتا ہے۔ خواجہ فرماتے ہیں کہ جو اس مقام پر پہنچ گیا، رب سے جو مانگتا ہے رب اسے عطا کرتا ہے، جو رب سے طلب کر لے رب اسے پورا کرتا ہے۔ تو بغیر شریعت پہ عمل کر کے انسان آگے کی منزل نہیں طے کر سکتا۔ بہت سے ایسے بھی آپ کو ملیں گے جو خود کو جو اللہ والے کہتے ہیں، مگر نہ نماز کی رعایت ہے اور نہ دوسرے امور کی رعایت ہے۔ انسان زبان سے جھوٹ بھی بول رہا ہے، دوسروں پر ناراض غصے کا اظہار بھی کر رہا ہے،
اور بہت سے لوگ تو ایسے ہیں کہ لوگوں کو ادھر کی ادھر لگا دیتے ہیں. خواجہ کی محبت کا تقاضا تو یہی ہے کہ خواجہ نے جو ہمارے تعلق سے تعلیم کی ہے اس پر ہم عمل کریں. آپ خواجہ کی زندگی کو پڑھیں اور خواجہ کے نقش قدم پر چلنا ہی ان کی محبت ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ مزارات پہ جا کے منت نہیں مانگے، لیکن یہ بس نہیں کریں، بس اتنے ہی کام آپ کے لیے نہیں ہے. آپ حاضری ضرور دیں کہ بزرگان دین کے مزارات پر دعائیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے. وہاں جائیں تو دعائیں یہ نہ کریں کہ ہمارا کاروبار بڑھ جائے، وہاں دعائیں جائیں تو یہ کہیں اللہ اس نیک بندے کے صدقے طفیل میرا سینہ پاک ہو جائے، میرے توبہ قبول کر لے، ہمیں شریعت کا پابند بنا دے، اپنی مرضی کا کام ہم سے لے لے، ہمیں نیکی کی راہ پر چلا دے، صراط مستقیم پر گامزن فرما دے. ورنہ رزق اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا جتنا رزق لکھا ہوا ہے، کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے جتنا لکھ دیا ہے اس کو اتنا اس کے حصہ سے واپس کروا دے. کوئی لوٹا نہیں سکتا، جتنا اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا وہ اس بندے کو اسے ملے گا. اور جس کے حصے میں رزق نہیں ہے کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کو رزق دلا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین پر چلنے والا کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے رزق کا ذمہ اللہ نے نہیں لے رکھا ہو. اللہ نے نہیں لے رکھا ہو. خواجہ کی پوری زندگی اتباع سنت پابند تھی. ہم اگر خواجہ سے محبت کرتے ہیں تو اپنی زندگی میں بھی اتباع سنت پیدا کریں، ایک نبی کی سنت پر عمل کریں. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو خواجہ سے محبت کے ساتھ ساتھ، اب دیکھیں خواجہ کی زندگی کا ایک وقت ہو چکا ہے اور ایک زندگی کا ایک پہلو سنا کر میں اپنی تقریر ختم کروں. حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء بدایونی ثم دہلوی، آپ کی پیدائش بدایوں میں ہوئی لیکن آپ نے دعوت و تبلیغ کے لیے دہلی کو منتخب فرمایا. آپ سے منقول ہے، آپ فرماتے ہیں خواجہ سلطان الہند خواجہ معین الدین حسن سندری کے بعد ایک بہترین عمدہ جو ہے دو تائی لباس ہوتا ہے تھا جو جسے آپ اوڑھا کرتے تھے، اور جب کہیں سے پھٹ جاتا تو کوئی بھی کپڑا مل جاتا نیا پرانا، اس کپڑے سے اس میں پیوند لگا لیتے. اب دیکھا ہے کس طرح ان کی ساری عاجزی خواجہ کی زندگی میں، جنہوں نے توحید کی دعوت پورے ہندوستان میں عام کی، جس کے فیضان سے پورا ہندوستان مالا مال ہے. آج ہمارا اپنا حال دیکھیں، کھانے میں تھوڑی کمی ہو گئی، لباس میں تھوڑا سا کچھ ہو گیا تو ہم جو ہے وہاں پر جو ہے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. مگر خواجہ جو ہے کسی بھی کپڑے کا جو ہے پیوند لگا لیتے ہیں، اور پیوند لگانا نبی کی سنت بھی ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا عائشہ اگر تم مجھ سے ملنا چاہتی ہو تو دنیا سے اتنی ہی پر اکتفا کرو جتنا سوار کے پاس توشہ ہوتا ہے، اور مالداروں کے پاس بیٹھنے سے بچ. اب کپڑے کو پرانا نہ سمجھ جب تک اس میں پیوند نہ لگا لے، جب تک کپڑے میں پیوند نہ لگ جائے اسے پرانا مت سمجھ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سنت نبوی کی اتباع اور پیروی کرنے کا جذبہ ہمیں پیدا فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.